ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آمین. الحمدللہ آج 28 فروری 2021 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 69 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء کی آیت نمبر 35 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے. اب چونکہ یہ سورۃ النساء ہے اور عورتوں سے ریلیٹڈ، خواہ وہ بیویوں کی فارم میں ہوں یا کسی اور رشتے کے اعتبار سے، ان سے متعلقہ احکام و مسائل اس کے اندر بیان ہوئے ہیں. پچھلی دفعہ ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوئی تھی اس بات پہ کہ جب مرد و عورت شادی کے بعد ایک خاندانی ادارے کو وجود بخشتے ہیں تو اس ادارے کا ہیڈ اللہ نے مرد کو رکھا ہے. لیکن یہ ہیڈ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے اوپر حاکم ہے. اس ہیڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مینجمنٹ اس کے ہاتھ میں ہوگی، نہ کہ یہ کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو اپنا غلام بنا کے رکھے گا، بلکہ یہ الٹا اس کے اوپر رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کی رعیت کے اندر داخل ہیں. جو صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ تم میں سے ہر شخص مسئول ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور پھر آپ علیہ السلام نے ایک ایک رشتہ گنوایا اور فرمایا حاکم جو ہے اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، مرد سے اس کے بیوی بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور بیوی سے یہ پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی، اس کی عزت کی کس حد تک حفاظت کی، اولاد کی پرورش کیسے کی. ہر ایک جو ہے وہ اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر اس سے پوچھا جائے گا. لیکن اوورآل اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت میں سے مرد کو جو ہے وہ فوقیت دی ہے. الرجال قوامون علی النساء. اور ساتھ وجہ یہ بتائی کہ یہ عورتوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں. اس لیے نہیں کہ یہ طاقتور ہیں اور زیادہ مار پیٹ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ عورتوں کا خیال رکھتے ہیں. تو خیال رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مرتبہ دیا ہے
نہ کہ یہ کہ وہ اپنی دھونس ان کے اوپر چلانا شروع کر دیں قرآن و سنت کے دائرے سے ہٹ کے۔ اب اسی کانٹیکسٹ میں گفتگو آگے چل رہی ہے اور کچھ حصہ پہلے مکمل ہو گیا تھا، اب اسی کا اگلا حصہ آیت نمبر 35 سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تمہیں خوف ہو جائے کہ میاں بیوی میں علیحدگی کے چانسز بن گئے ہیں، یعنی اختلافات اس نوعیت کو پہنچ گئے ہیں کہ اب علیحدہ ہونے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے، تو ایک آخری کوشش کرو، اور وہ کیا ہے؟ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک حکم، ایک ذمہ دار شخص، ایک ایسا ڈومیننٹ بندہ ہو جسے مرد والی جو پارٹی ہے اس کے اوپر اس کا اثر و رسوخ ہو، ایک مرد کی طرف سے اور ایک عورت کی طرف سے مقرر کرو۔ اور ظاہر ہے کہ یہ عموماً جو ہمارے معاشرے میں خاندان کے بڑے لوگ ہوتے ہیں یا رشتہ کروانے والے لوگ ہوتے ہیں، تو دونوں طرف سے ایک ایک مرد مقرر کرو کہ وہ ایک آخری کوشش کریں کہ کسی طریقے سے یہ خاندانی نظام ٹوٹنے سے بچ جائے۔ ان یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں یہ چاہیں گے کہ کوئی اصلاح کی کوشش نکل آئے، یہاں دونوں سے مراد میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں یا ان کے ریپ جو ان کی طرف سے حکم بنائے گئے ہیں، اگر ان کی نیت ہوگی کہ یہ ہم نے خاندان ٹوٹنے سے بچانا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تعالیٰ بھی ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، رشتہ ٹوٹنے سے بچ جائے گا۔ اچھا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ دونوں مل کے دعا کرو تو میں قبول کر لوں گا، کوشش کرو۔ دنیا کو اللہ نے کوشش کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ جو دعا کی، یہ تقدیر کی ہم بات کرتے ہیں تو اس لیے کہ کوئی اللہ سے بے نیاز نہ اپنے آپ کو کرے، ادروائز خالی دعا، خالی تقدیر کچھ نہیں کر سکتی، اور نہ خالی کوششیں کچھ کر سکتی ہیں جب تک کہ اللہ کو شامل حال نہ کیا جائے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں۔ کوشش لازمی ہے، دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ کہیں نہیں آپ کو ملے گا کہ پیاس لگے تو 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لو تو پیاس ختم ہو جائے گی، نہیں، وہ پانی پینا ہوگا آپ کو۔ ہاں، قرب قیامت کے بارے میں ایک مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جب دجال سب کچھ کھانا پینا بند کر دے گا تو اس وقت اللہ کے ذکر سے لوگوں کا پیٹ بھر جائے گا، لیکن وہ ایک اسپیشل چیز ہوگی، اس وقت اللہ کی مرضی اس میں ہوگی۔ اس سے پہلے تو نہ صحابہ کا پیٹ سبحان اللہ کہنے سے بھرنا ہے، نہ آپ کا، نہ میرا، نہ اہل بیت کا۔ اس کے لیے اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا اگر دونوں کی کوشش ہوگی کہ کوئی موافقت پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ابھی موافقت ان میں پیدا کر دے گا اگر ان کی اصلاح کی کوشش ہوئی۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ اس کو خوب پتہ ہے کہ کسی نے، یعنی وہ جلتی پہ تیل کا کام کیا ہے، کون واقعی چاہتا ہے کہ یہ معاملات نپٹ جائیں۔ اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو آخرت میں تو وہ بھگتے گا نا جی۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جس عورت نے بغیر وجہ کے طلاق لے لی اپنے خاوند سے تو اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی قیامت والے دن، لیکن دنیا میں اسٹیبلش ہوگا۔ اگر کوئی عورت کہتی ہے نا میں اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور بلا وجہ کہہ رہی ہے، تب بھی یہ اس کا حق ہے کہ عدالت اسے خلا دے دے، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اور زیادہ تر تو عورتیں ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں تو کوشش کرتی ہیں کہ آخری وقت تک خاندانی نظام نہ ٹوٹے، کیونکہ عورت کے ماں باپ بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہماری بچی کو طلاق نہ ہو۔ واقعی کوئی ایسی ریزن ہو جاتی ہے کہ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، اس کیس میں تو عورت گناہ گار نہیں ہے کہ ایک مرد ناجائز اپنی بیوی کو مارتا ہے، زیادتی کرتا ہے اس کے ساتھ، تو اب وہ مرد اس کو یہ حدیثیں سنائے کہ بھی جس نے طلاق لے لی تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ ہو سکتا ہے یہ اس کے اوپر ریورس ہو جائے اگر اس نے یہ ظلم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظلم والا معاملہ تو بڑا خطرناک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ مجھے خوب خبر ہے، علم ہے کہ کس کا کیا نیت تھی، وہ کس لیے کیا کر رہا ہے۔ یہاں پہ یہ ٹاپک وقتی طور پر مکمل ہوا ہے۔ آئلی زندگی کے اعتبار سے
اب اگلا ٹاپک جو شروع ہو رہا ہے یہاں سے آیت نمبر 36 میں، وہ قرآنک ورژن آف 10 کمانڈمنٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کو تورات کے ذریعے 10 بڑے بڑے حکم دیے تھے نا، ان کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے 4 مقامات کے اوپر، سورۃ البقرہ کے اندر، سورہ النساء کے اندر، اس کے بعد سورۃ الانعام میں، اور پھر سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ آئے گا سورہ بنی اسرائیل میں۔ اس کے اوپر میری الگ سے ایک ویڈیو ریکارڈ ہے 10 کمانڈمنٹس کے اوپر، کہ 10 بنیادی احکام جو ساری شریعتوں کا خلاصہ ہیں، ساری الہامی کتابوں کا سمجھ لیں مغز ہیں، وہ بڑے بڑے احکام کون سے ہیں، وہ یہاں پر بھی مختصراً ذکر ہو رہے ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور عبادت کرو اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پہلی چیز ہی توحید ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ نہیں آیا کہ اللہ کو مانو، اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے، اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے۔ اللہ کو تو پوری پاکستانی قوم مان رہی ہے، اللہ کی کتنے لوگ مان رہے ہیں؟ تو یہ وَاعْبُدُوا، عبادت کرنی ہے اس کی، صرف اس کو ماننا نہیں ہے، اس کی ماننی ہے۔ اور عبادت کا مطلب ہے ٹوٹل اوبیڈینس۔ یہ نہیں ہے کہ رمضان کا خدا اور ہے اور غیر رمضان کا خدا اور۔ رمضان میں تو یہ قوم مسلمان ہوئی ہوتی ہے، اور بعض تو اتنے پکے مسلمان ہوتے ہیں جو پورا سال نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یار یہ تو ہمیں بھی پیچھے چھوڑ گئے، لیکن عید کے فوراً بعد ریورس ہو جاتا ہے کام۔ ٹوٹل اوبیڈینس اللہ کی، وہ ہے عبادت۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور طاغوت کی نفی کرنی، یعنی اللہ کے مقابلے پہ جو بھی کھڑا ہے، چاہے وہ انسانوں میں شیاطین ہوں یا جنات میں شیاطین، یا ان کے اعلی کار یا ان کی تعلیمات، اس کے خلاف تم نے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ کی ماننا یہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے جو آسمانوں سے دین نازل کیا ہے اس کو فالو کرنا ہے۔ دین اس زمین کی چیز نہیں ہے، دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے۔ ہاں، زمین میں سمجھا جاتا ہے لیکن اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تو بنیادی دعوت عبادت کرنی ہے اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اب عبادت کے اندر جو 2 بنیادی چیزیں جو ہم ہر نماز میں اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی تیری کریں گے اور عبادت کی اعلیٰ ترین شکل و ایاک نستعین، دعا مدد، وہ بھی تجھ سے مانگیں گے اور کسی سے دعا نہیں کریں گے۔ اب عبادت کی کیٹیگری میں جتنی بھی چیزیں فال کریں گی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نظر، نیاز، جو بھی عبادت کی کیٹیگری میں چیزیں فال کرتی ہیں وہ سب کی سب خالصتاً اللہ کے لیے ہوں گی۔ یہ ہے ایاک نعبد، اور ایاک نستعین بھی اسی میں شامل ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ اور پھر نبی الاسلام نے اس کے ساتھ سورۃ المؤمن، جسے سورہ غافر کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 60 تلاوت کی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ بات دعا کی ہوئی اور ذکر آیا عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی جو دعا مانگنے سے کتراتے ہیں، میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنی بات کی دلیل میں آیت پڑھی قرآن کی کہ دعا ہی تو عبادت ہے۔ اب اللہ کو پتا تھا سب سے زیادہ شرک ہونا ہی دعا میں ہے۔ دیکھ لیں، جو اللہ کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں نا، نماز کے بعد وہ بھی کہہ رہے ہیں المدد یا غوث اعظم، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی عبادت ہو رہی ہے۔ وہ کہے گا نہیں جی میں عبادت تو اللہ کی کرتا ہوں۔ تو ان کو بتانا ہے کہ ایاک نعبد کے ساتھ ایاک نستعین کو اللہ نے اسی لیے الگ کر کے بیان کیا تھا کہ یہ چھپ جانا تھا بیچ میں ہی،
جب اپنے لوگوں کو کہنا تھا نا عبادت میں مدد مانگنا بھی شامل ہے، انہوں نے کہنا سی ایدے تک کو نہیں لیا. تو جس چیز میں شرک ہونا تھا اللہ نے اس کو الگ سے بیچ میں ذکر کر دیا. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور عبادت کی اعلیٰ ترین شکل دعا بھی تجھی سے مانگتے ہیں. کہتے نہیں وہ ٹھیک ہے، یہ تو ہے تجھی سے مانگتے ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ کسی اور سے نہیں مانگتے. ہاں ہم کہتے ہیں سر یہ بھی ہے قرآن میں. اگر آپ نے پارہ نمبر 20 پڑھا ہوتا نا تو اپنا ہی ترجمہ پڑھ لیتے. پارہ نمبر 20 کے پہلے صفحے پہ یہ لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 62 سورۃ النمل کی. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو قبول کرتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. اور مرنے کے بعد تمہیں خلیفہ کرتا ہے زمین پہ. تمہارے ماں باپ مرتے ہیں تو تم مرو گے، تمہاری اولاد. وہ خود اکیلا تو زندہ ہے، تم نسل در نسل زمین پہ جو آباد ہو، یہ میں نے تمہیں آباد کیا ہے. اِلٰہٌ مع اللہ. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ قلیلا ما تذکرون. لیکن بہت کم لوگ ہی ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. یہاں اللہ نے کہا مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو کون قبول کرتا ہے. تو اللہ نے واضح بتا دیا کہ جو کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے نا کہ کوئی اور دعا قبول کر سکتا ہے، وہ ہے الہ مع اللہ. کیا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی الہ ہے جو تم نے ٹھہرایا ہوا ہے؟ تو یہ جھگڑا نہیں ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام وہ مشکل کشا کسی کے ہو سکتے ہیں یا نہیں. یہ بعد کی بات ہے. پہلی بات یہ کہ وہ ہوں بھی تب بھی انہیں پکار نہیں سکتے. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. تو بارش فرشتوں سے مانگیں یا اللہ سے؟ اللہ سے. تو بس جن کی ڈیوٹیاں بھی لگی ہیں نا ان سے مانگنا بھی شرک ہے. تو جس کی لگی نہیں ہوئی، اگر یہ کہتے ہیں لگی ہوئی ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ فار دا سیک آف آرگومنٹ، مان لیتے ہیں وقتی طور پہ کہ لگی ڈیوٹی، لیکن پکاریں گے تو پھر بھی اللہ کو. اینڈ رزلٹ تو یہی ہے. اللہ کی مرضی فرشتوں کے ذریعے مدد کرے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. ہم نے عیسیٰ کی مدد کی تھی روح قدس کے ذریعے. حضرت حسان کی مدد کی. بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد کر. اس کے اشعار کافروں پر تیروں سے زیادہ سخت ہیں. وہ نبی علیہ السلام کی طرف سے جواب دیتے تھے کافروں کو اپنی شاعری کے ذریعے. ویسے یہ حقیقت بات ہے، یہ جو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ حسان کی شاعری تیروں سے زیادہ لگتی ہے. ویسے ہی بات سمجھ نہیں آتی. تیر سے تو زخم ہوتا ہے، شاعری کیوں زیادہ ہے؟ تو آپ کر کے دیکھ لیں، یہ پڑھ کے دیکھیں نا شعر. مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. یہ جناب آپ کسی کو تھپڑ ماریں اس سے زیادہ تکلیف اس شعر کی ہے. نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابیں. یہ شاعری میں اللہ نے ایسا رنگ رکھا ہے. جو شاعری کتاب و سنت کے خلاف ہے اسے تو قرآن میں کنڈیم کیا گیا، لیکن جو قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. تو واقعی اشعار بہت کام. نبی علیہ السلام تو بعض کا فی البدی بھی انا النبی لا کذب، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. شاعری کے اوپر بھی میری ویڈیوز ریکارڈ ہیں، کس شاعری کو اللہ نے ناپسند کیا ہے اور کون سی اجازت ہے. بہرحال پہلی بنیادی دعوت ہے 10 کمانڈمنٹس میں توحید، قرآن میں بھی ہے. اور ساتھ کہہ دیا شریک نہیں کسی کو ٹھہرانا. یہ شرک جو ہے وہ معاشرہ بھی ہو سکتا ہے، ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے جو اللہ کے مقابلے پہ آپ کھڑا کر لیں. تو ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے. مسئلہ نمبر 3 میرا اس کے اوپر ریکارڈڈ ہے، وہ آپ دیکھ لیں. شرک کے حوالے سے بہت زیادہ ویڈیوز ریکارڈڈ ہے. لیکن اصل بنیادی بات لوگوں کو یہی بتانی ہے کہ نماز اللہ کی پڑھنی ہے اور دعا بھی اللہ سے مانگنی ہے. باقی ساری چیزیں چھوٹی ہیں. 11ویں بہت چھوٹی چیز ہے، کیونکہ 11ویں دینے والے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نام کی ہے عبد القادر جیلانی کو ثواب پہنچانے کے لیے. یہ بہت چھوٹا مسئلہ ہے. بڑا مسئلہ یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام کی نہ ہو.
میت کی طرف سے کوئی صدقہ اور خیرات کر سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن یہ شرک کے لیول کی چیز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ میں صدقہ اور خیرات کروں اور عبد القادر جیلانی میری مدد کریں گے، یا میں داتا دربار پہ دودھ 11ویں کے اوپر چڑھاؤں گا تو میری بھینسیں جو ہیں وہ دودھ دینا بند نہیں کریں گی، تو اب یہ سیدھا سیدھا شرک ہو جائے گا، کیونکہ عقیدہ آپ نے غلط جوڑ لیا۔ یہ آسٹریلین گائے جو ہے وہ کس مزار پہ جاتی ہے؟ کوئی اجمیری، کوئی بغدادی، کوئی لاہوری گائے بھی ہے جڑی دودھ دیندی ہے جو آسٹریلین گاں دیندی ہے، تو آسٹریلیا سب تو بڑا بزرگ ہو گیا پھر سے۔ یہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے، جس نے کوئی ایفرٹ پٹ کی ہے وہ دنیا میں لیس للانسان الا ما سعی، جو کوشش کرے گا۔ یہ اللہ کی گائے ہیں، اللہ کی بھینسیں ہیں، اور اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، ان کی صحیح طریقے سے خوراک اور پرورش کی جائے، اور باقی جو سائنٹیفک فیکٹس اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتائے ہیں اس کے ذریعے انسان نے ترقی کر لی ہے۔ اس میں تو بزرگوں کو تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ آپ یقین کریں، آپ ذرا یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز دیکھیں فارم ہاؤسز کی، نیوزی لینڈ کے، آسٹریلیا کے، اتنی خوبصورت بکریاں ہیں، وہ ایک طرح کے سائز کی، اور وہ ایسی ٹرینڈ بکریاں ہیں، وہ جا کے مشینوں پہ خود کھڑی ہوتی ہیں، ان کا دودھ دویا جاتا ہے، دوسری طرف سے باہر نکلتی ہیں۔ ہماری کوئی مزار والی بکری تو اس طرح کا دودھ دے ہی نہیں سکتی اتنا زیادہ، نہ وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے، اور انہوں نے تو لاکھوں کی تعداد میں فارم ہاؤسز میں رکھی ہوئی ہیں، تو وہ کدھر سے آ گئی ہیں؟ ٹھیک ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی بکری ہیں، پیدا اللہ نے کی ہیں، باقی انہوں نے جو سائنٹیفکلی انہوں نے اپنی ان پٹ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈال دی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرو۔ قرآن میں مینلی بڑے بڑے 4 مقامات جو میں نے بتایا 10 کمانڈمنٹس میں، چاروں جگہ پر توحید کے بعد پہلا حق اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا رکھا ہے۔ یہاں پہ تو مختصر بات ہے، لیکن باقی جگہوں میں ملے گا کہ اگر والدین تجھے اکسائیں اس بات کے اوپر کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا، تو پھر ماں باپ کا بھی کہنا نہیں ماننا۔ یعنی ماں باپ کا حق بھی اللہ کے حق کے اندر اندر ہے، دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلنا ہے، ایون ماں باپ کافر بھی ہوں تو۔ اسما بنت ابی بکر جو حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی، ان کی ماں کافرہ تھی، تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ میری ماں مشرکہ ہے، میرے پاس آتی ہے، میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ تو آپ نے فرمایا دنیا میں معروف طریقے سے اس کے ساتھ بیہیو کرو، یعنی وہ جو ہیومن ڈگنیٹی ہے وہ وائلیٹ نہیں ہوگی۔ کافر ماں باپ بھی ہیں، بیمار ہوں گے آپ ان کا علاج کروائیں گے، ان کی صحت کا خیال رکھیں گے، ان کے باقی معاملات کو دیکھیں گے، لیکن بات آپ نے ماننی ہے اس رب کی جس نے آپ کو ماں باپ دیے ہیں، اس رب کے پیغمبر کی کہ جو دنیا پہ اس رب کا نمائندہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ والدین کے ساتھ احسان کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ۔ آپ دیکھیں گے قرآن میں ماں باپ کے بعد ہمیشہ رشتہ داروں کا ذکر ضرور آتا ہے پہلے نمبر پر، اس لیے کہ رشتہ داروں میں جیلسی فیکٹر ہوتا ہے، تو اللہ نے اسپیشلی کہا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ ضرور اس نے سلوک کرنا ہے۔ آپ کئی لوگ دیکھیں گے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تو ان کی دشمنیاں چل رہی ہوتی ہیں، اور یاروں دوستوں کو کھلا پلا رہے ہوتے ہیں، تو اسلام میں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کی زکوٰۃ کا بھی سب سے زیادہ حقدار آپ کے بہن بھائی ہیں۔ ماں باپ اولاد کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن بہن بھائی کو تو زکوٰۃ لگتی ہے، پہلا حق ان کا ہے اگر وہ غریب ہے۔ والیتامیٰ، اور جو یتیم ہیں جن کی پرورش کرنے والا کوئی نہیں ہے، والمساکین، اور مسکین لوگ جو ہیں، والجار ذی القربیٰ، اور جو پڑوسی، قریبی پڑوسی ہیں۔ اس کا ایک ترجمہ ہے قریبی پڑوسی، اور ایک ایسا رشتہ دار جو آپ کا پڑوسی بھی ہو، دونوں ترجمے درست ہیں۔ والجار الجنب، اور ایسا پڑوسی جو دور کا ہے، رشتہ دار نہیں ہے، یعنی پڑوسی تو ہے لیکن رشتہ دار نہیں، یا وہ رشتہ دار ہے لیکن دور کا رشتہ دار ہے۔ یہ ترتیب بتائی جا رہی ہے کس طرح حق ہے ترتیب سے۔ والصاحب بالجنب، اور مجلس کے لوگ جو تمہارے دوست یار ہیں۔ دیکھیں دوست یاروں کا ذکر کس کے بعد آیا؟ ماں باپ، رشتہ دار، پھر قریبی رشتہ دار، پھر دور کے رشتہ دار، پھر دوست۔ اسے دوست پہلے ہونے نے، الٹا ایک معاملہ چل رہا ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر بھی۔
اگلے زمانوں میں تو مسافروں کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی نا میرے بھائی، نہ تو کوئی موبی کیش تھا اور نہ کوئی ایزی پیسہ تھا. کسی کو راستے میں قافلے کو لوٹ لیا اور وہ گھر سے 4 مہینے کی مسافت پہ ہے، اس کا اونٹ بھی کسی نے چوری کر لیا تو وہ گھر کیسے پہنچے گا؟ آپ ذرا امیجن کریں. سفر تو گھوڑوں اور اونٹ پہ ہوتا تھا. ایون آج کے زمانے بھی اگر آپ کے پاس کرایہ نہیں ہے تو آپ کس طرح، ایک بندہ کراچی سے اسلام آباد آتا ہے، یہاں اس کی جیب کٹ گئی ہے اور پیسے بھی کسی سے وہ مانگ نہیں سکتا، پیچھے اس کا کوئی ہے نہیں جو اس کو دے، تو ظاہر ہے ادھر ہی وہ کسی سے مدد کے لیے کرے گا، مجھے کم از کم ٹکٹ تو لے دیں. تو اس لیے مسافر کا حق آج بھی اسی طریقے سے امپورٹنٹ ہے. لیکن اس میں یہ کرنا چاہیے جو پروفیشنلز ہیں نا، ان کو گاڑی میں بٹھا کے آنا چاہیے، ان کو پیسے نہ دیں ٹکٹ کے، کیونکہ زیادہ تر یہ فراڈیے بھی ہوتے ہیں نا. تو میں تو ایسے ہی کرتا ہوں، میں بس میں بٹھا دیتا ہوں اور کنڈکٹر کو کرایہ دیتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ بھئی اس کے پاس کرایہ نہیں تھا تو میں دے رہا ہوں، اور اگر یہ اترنے کی کوشش کرے تو کرایہ تیرا. تو وہ اتر جائے بے شک، کنڈکٹر کو تو لگ ہی جائے گا نا، وہ تو بیچارہ پہلے محنت مزدوری کر رہا ہے. اچھا، ہم لوگ محنت مزدوری کرنے والوں کو دیتے ہوئے کتراتے ہیں، اور جو ہم سے مفتہ مانگتے ہیں. میری تو اکثر اس طرح، اب تو خیر میں نے اپنے گھر والوں کو کافی ایجوکیٹ کر دیا کہ آپ لوگ 10-10 ہزار کی شاپنگ کر کے نکلتے ہیں کپڑوں والی دکانوں سے، اور باہر چنچی والے کے ساتھ یہ بحث کر رہے ہوتے ہیں، وہ 60 مانگ رہے ہیں، آپ اسے 50 دے رہے ہیں، اور ادھر سے ایک فقیر گزرتا ہے، اس کو 20 روپے نکال کے دے دیتے ہیں. تو اس فقیر کو آپ 10 دے دیتے، اس کو 60 کے 60 پورے دے دیتے. جو محنت مزدوری کر رہا ہے اس کا حق ہے. اور میرے تو اپنے زندگی میں اصول ہے، مجھے اگر کسی جگہ کے کرائے کا پتہ ہے، چونکہ میں بھی پبلک ٹرانسپورٹ پہ ہی سفر کرتا ہوں، ٹیکسی پہ یا رکشے پہ یا آئی ایس پہ، تو چلیں فکس کرایہ ہوتا ہے. تو اگر اس نے پہلی دفعہ میں وہ کرایہ بتا دیا نا کہ یہ اتنا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ اتنا ہی کرایہ ہے، میں کم بھی نہیں کرواتا. تو کئی بار لوگ ایک دم پریشان ہوتے ہیں. 1-2 بار تو جب میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی لے جاؤ. وہ ڈر جاتے کہ یار یہ کون سا بندہ ہے جی، اس کو 120 بتایا تو اس نے 100 بھی نہیں کہا، تو یہ کیڑے چکر ہیں چاہے. یا اس کو یہ شک پڑ جاتا ہے کہ میں نے واقعی کم مانگ لیا ہے، مجھے زیادہ مانگنا چاہیے تھا. ایسا بھی ہو جاتا ہے. اور جو بٹھا لیتے ہیں پھر میں ان کو راستے میں بتاتا ہوں کہ میرے بھائی دیکھو، میں نے تمہارا کرایہ کم نہیں کروایا. کیوں نہیں کروایا؟ تم نے جائز مانگا تھا، تو آمدہ بھی جائز مانگنا. ہم بھی تمہاری طرح کے ملازم پیشہ لوگ ہیں، ہم کوئی یعنی چندوں پہ تو نہیں پل رہے، یا ہم لوگوں کی جیبیں نہیں ہتھیاتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا مال ہو کہ ہم جو ہے وہ اپنی علیحدہ سے ٹیکسی کے اوپر سفر کر رہے ہوں. تو ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ یار بس جتنا نامنل طریقے سے گزارا ہو سکے، تو اس کو ریئلائز بھی کرا دیتے ہیں. وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے قبضے میں ہیں تمہاری لونڈیاں اور غلام. جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ سسٹم آبسلیٹ ہو چکا ہے، لیکن ان کے حقوق اپنی جگہ تھے. جو اور اس کو آج ماڈرن فارم میں آپ اس فارم میں سمجھ سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو آپ کے انڈر آتی ہے، آپ کے گھر میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں، اگرچہ وہ لونڈی اور کنیز کے نہیں، وہ آزاد لوگ ہیں، لیکن بہرحال وہ آپ کے انڈر تو آتے ہیں، تو آپ ان کی بھی ضرورتوں کا خیال رکھیں. اور اس حوالے سے میں کہوں گا کہ دنیا میں خوش نصیب ترین ملک جو ہے نا وہ پاکستان ہے. پاکستان میں غریب لوگ تو چل ہی چیریٹی کے اوپر رہے ہیں. یہاں پر یعنی لوگ اپنے گھر میں کام کرنے والوں کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرتے ہیں. اگر گھر والوں میں سے کوئی باہر سے آتا ہے تو وہ اپنے گھر میں کام کرنے والی جو عورتیں ہیں ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی گفٹ لے کے آتا ہے، ان کو بھی کچھ نہ کچھ کپڑے لے کے دے دیتے ہیں. کل کو ان کے بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو پھر وہ جن گھروں میں کام کرتی ہیں وہ پھر ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اور یہ آلموسٹ ہر جگہ ہو رہا ہے. اور یہ ہمارے اس معاشرے کی خوبصورتی ہے، اس کلچر کی خوبصورتی ہے، اور اسلام کی دین ہے یہ کہ ظاہر ہے کہ خرچ تو وہی کرتا ہے جسے امید ہو آخرت میں ملنے کی. لیکن اس میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ اپنے ملازم کو زکوٰۃ اس نیت سے نہیں دے سکتے کہ اب یہ میرے ساتھ ضرورت سے بڑھ کے اس نے سلوک کرے چونکہ میں نے اسے زکوٰۃ دی ہے. زکوٰۃ اللہ کا حق تھا آپ پر، وہ اگر آپ اپنے ملازم کو دیتے ہیں نا تو اس کے اگینسٹ آپ اگر اس سے یہ تمنا کریں گے نا کہ اس کے اگینسٹ وہ میرے ساتھ زیادہ لائلٹی شو کرے، آپ کی زکوٰۃ فارغ ہو گئی اور نئے سرے سے دینی پڑ جائے گی. ملازمین کو زکوٰۃ دینے والا معاملہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو یہ خیال آ گیا، چلے دل میں وسوسہ آنا اس پہ گرفت نہیں ہے، لیکن آپ نے اسے ایگزیکیوٹ کر دیا، اسے ڈانٹ دیا کہ تمہیں تو میں فریج لے کے دیتا سی،
تو فریج تو آپ نے لے کے دیا تھا زکوٰۃ کے پیسوں کا، تو اس پہ احسان کیسا؟ وہ تو آپ پہ احسان ہے اس کا کہ اس نے لے لیے، تاکہ آپ نے اللہ کا ایک فرض پورا کر لیا۔ تو ملازمین کو زکوٰۃ دیتے وقت یہ خطرہ لاحق رہتا ہے کہ ہر وقت کہ کہیں آپ کی بدنیتی آگے بیچ میں تو وہ فرض ہی فارغ ہو جائے گا، نئے سرے سے دینی پڑ جائے گی۔ یہ پھر اپنا خود بخود محاسبہ کرنا ہوگا۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں، پھر اس کے اگینسٹ ان سے ڈبل مزدوریاں کروا رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ تو بیچارہ پسا ہوا طبقہ ہے، تو انہوں نے تو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو لہٰذا حسن سلوک والا معاملہ ان کے ساتھ ضرور کریں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، ہاں جو غیر مسلم آپ کے گھروں میں کام کر رہے ہیں ان کو آپ اپنی زکوٰۃ نہیں دیں، لیکن صدقہ اور خیرات تو ان کو دے سکتے ہیں، عام صدقہ اور خیرات، اور آپ کو ثواب بھی ہوگا اس کے اوپر۔ زکوٰۃ اسپیسیفکلی مسلمانوں کا حق ہے کہ پہلے ان کو دی جائے۔ البتہ اگر مسلمان امیر ہو جاتے ہیں یا ان کی بیسک نیڈز پوری ہو جاتی ہیں، پھر آپ غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے مؤلفۃ القلوب، تالیف قلب کے لیے ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہوں، تو ان کو بھی زکوٰۃ پھر دی جا سکتی ہے، لیکن یہ اس صورت میں جب مسلمانوں سے آپ فارغ ہو بیٹھیں۔ یہ نہیں ہے کہ مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں اور آپ غیر مسلموں کو زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ پہلا حق ان کا ہے کہ ان کو زکوٰۃ دی جائے۔ باقی جو عام جتنے بھی نفلی عبادات ہیں، چاہے قربانی کا گوشت ہو، صدقہ اور خیرات ہو، عقیقے کا کھانا ہو، عام جو نظر نیاز اللہ کی راہ میں آپ دیتے ہیں، 11ویں نہیں، اللہ کے لیے جو، وہ سب کی سب آپ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، اس کو بھی کھلانے کا ثواب ہے۔ قرآن میں دیکھیں جگہ جگہ آتا ہے نا کہ مساکین کو کھانا کھلاؤ، کبھی نہیں ساتھ آئے گا کہ مسلمان مسکین ہو یا غیر مسلم، کیٹاگوریکلی، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے۔ اور اوائل اسلام میں تو جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ اسلام کی انہی اخلاقی رویوں کی وجہ سے کیا ہے نا، کہ عرب کے معاشرے کے اندر جہاں پہ غلاموں کی کوئی عزت نہیں تھی، وہاں پہ ایک شخص یہ آواز بلند کرتا ہے کہ جو خود کھاتے ہو وہی ان کو کھلانا ہوگا، جو خود پہنتے ہو وہی ان کو پہنانا ہوگا۔ اس لیے تو نبی الاسلام پہ پہلے غلام ایمان لے آئے تھے کہ ہمارے حقوق کی آواز کسی نے بلند کی ہے۔ وہ چیز جو مسلمانوں کا ترہ امتیاز تھی اور لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا سبب تھی، وہ ہم نے دنیا کو بتانی تھی کہ ہم بیسک ہیومن رائٹس کے اندر بلیو کرنے والے ہیں، نہ کہ یہ کہ ہم اپنے مسلمانوں سے پیسے لے کے بھی ان کو ملاوٹ شدہ چیزیں دے رہے ہیں، ان کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کر رہے ہیں۔ بالکل الٹ ہو چکا ہے نا کام۔ آپ دیکھ لیں، آپ کی والدہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں خدا نخواستہ، اور آپ کو ڈاکٹر ایک ٹیکہ لکھ کے دے کہ جی اس ٹیکے سے آپ کی والدہ کی جان بچ سکتی ہے، اور آپ میڈیکل سٹور پہ جائیں اور وہ کہے جی یہ 2 ٹیکے میرے پاس اویلیبل ہیں، یہ حافظہ اللہ تعالیٰ اور دامت برکاتہم عالیہ نے جو نیا میڈیکل سٹور انہوں نے میڈیکل دوائیاں بنائی ہیں ان کا ٹیکہ ہے، اور یہ جرمنی کے ایک کافر ڈاکٹر کا ٹیکہ ہے۔ تو جب مولوی ہے نا وہ بھی ادا لوے گا ٹیکہ، مولوی بھی مولوی کا ٹیکہ نہیں لے گا، انہوں پتہ ہے کہ اے رحمت اللہ علیہ ساڈے بھی رحمت اللہ علیہ کرائے گا۔ یہی ہے، ہمیں تو کوئی اعتماد نہیں۔ میں اپنی پرسنلی آپ کو بتاؤں، میں نے جب بھی کوئی کرسچن مزدور یا مستری کام پہ لگائے ہیں نا، تو مجھے تو بڑی بے فکری ہوئی ہے، نہ تو انہوں نے کوئی خرد برد کی ہے، میرا تو بڑا اس حوالے سے تجربہ ہے۔ تو کتنا شرم کا مقام ہے کہ آپ مسلمان ہو کے، یعنی جنہوں کہتے ہیں آرڈر ہم ہی کر دینے، پیسے لے کے بھی اس کو حلال نہیں کرتے، تو لوگوں کو ان تکلیفوں سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ تو ایک عام آدمی کو تو اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کی داڑھی کتنے انچ ہے اور آپ نماز کتنے منٹ کی پڑھتے ہیں۔ عام آدمی کو تو یہ غرض ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ تعلق معاملات کا کیسا ہے۔ لیکن میں دوسری ایکسٹریم پہ بھی نہیں جاؤں گا کہ صرف معاملات ہی سیدھے اور اللہ تعالیٰ کو کہو جی اللہ سے اپنے حق معاف کر دے گا، وہ بھی دوسری ایکسٹریم ہے۔ اللہ کے حق بھی اور مخلوق کے حق، یہ دونوں پیرلل میں چلنے ہیں۔ ایک پر سے پرندہ نہیں اڑتا، 2 پروں سے ہی اڑتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں، حقوق اللہ بھی، حقوق العباد بھی، امر بالمعروف بھی یعنی نیکی کا حکم بھی، اور نہی عن المنکر بھی۔ خالی فضائل اعمال نہیں، نہی عن المنکر نہیں کرتے نا، وہ کہتے ہیں امر بالمعروف کریں گے، اعمال کے فضائل سنائیں گے۔ نہی عن المنکر جو ہے نا وہ تو ظاہر ہے اس میں تو خطرہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ کوئی سنا ہی نہ دے۔ علم بھی عمل بھی، یہ بھی دیکھ لیں جوڑا ہے، خالی علم بھی کوئی چیز نہیں، خالی عمل بھی کوئی چیز نہیں جب تک علم کی بنیاد پہ نہ ہو۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے یعنی قبضے میں ہیں لوگ،
لونڈی اور غلام، یا آج اس کو آپ ایک ماڈرن فارم میں اس سے ذرا ہٹ کے ہے، بہرحال وہ جو آپ کے انڈر آتے ہیں، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا جو مغرور ہوں، فخر کرنے والے ہوں. ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، اور ان کی تو بھرمار ہے ہمارے اس معاشرے کے اندر. آپ ذرا عید قربان کے موقع پر دیکھ لیں، پہلے خبر چلتی ہے جناب کہ یہ 50 لاکھ کا بیل مارکیٹ میں آ گیا ہے، یہ 70 لاکھ کا آ گیا ہے. اس کے بعد ایک سیٹ صاحب سامنے آتے ہیں اور وہ اعلانیہ انٹرویو دیتے ہیں کہ جی میں نے خریدا ہے، یہ بے خریدا ہے تو اللہ کے لیے خریدا ہے، تو اس کو انٹرویو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی اس نے کوئی لاغر سا بکرا خریدا ہوتا تو میڈیا کو انٹرویو نہ دے رہا ہوتا، منہ چھپاتا پھر رہا ہوتا. تو کیا کر رہا ہے؟ ریاکاری کر رہا ہے. اور پھر اس سے بڑی اگلا سٹیپ یہ کرتے ہیں کہ وہ پھر کسی این جی او کو جا کے دے دیتے ہیں اس کو، یعنی جنہوں کہتے ہیں نا وہ گنے چو رس کٹے کہتے ہیں نا، پھر وہ پھوک نوں پھر ایک بار گزار دینے ہوتے چو ایک بار ویل کرتے ہیں کہ جی ہم نے سب سے مہنگا بیل خریدا، اس سے اپنی مشہوری ہوئی. پھر اگلی مشہوری یہ کہ جی وہ لے کے جے ڈی سی والوں کو دے دیا ہے، اور وہ پھر بتاتے ہیں جی فلاں صاحب کا بیل ہے، ڈبل. تو ٹھیک ہے، دنیا میں اجر مل گیا، یعنی آپ کی لوگوں نے تعریف کر لی. آخرت میں 0 سے ملٹیپلائی. یہ میرا کل کے کلپ اپلوڈ ہوا ہے نا، شہید، سخی اور عالم بھی جہنم میں، صرف اس لیے کہ اس نے وہ عمل غیر اللہ کے لیے کیا ہے، دکھانے کے لیے کیا، اللہ کے لیے تھا، دکھایا غیر اللہ کو. 0 سے ملٹیپلائی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے شیخی بگاڑنے والے پسند نہیں ہیں اور مغرور پسند نہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس کے دل میں رائی کے، بخاری مسلم دونوں میں، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، وہ جنت میں نہیں جائے گا. صحیح مسلم میں ذرا یہ ڈیٹیل ہے حدیث. تو ایک صحابی نے عرض کی، مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ بعض اوقات انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا لباس، جوتیاں اچھی ہوں. کیا یہ تکبر ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو، یعنی پتہ چل جائے یہ صحیح ہے لیکن اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو. یہ ہے تکبر. اور دوسروں کو حقیر جانو. ایک بندہ مہنگا لباس پہنتا ہے، شوق سے پہنے، لیکن اس کی بنیاد پہ کسی کم تر لباس والے کی تحقیر نہیں کر سکتا، اس پہ اپنا روب نہیں ڈال سکتا. مسجد میں آئے گا تو وہ ایک پھٹے پرانے کپڑوں والا اگر اس کے ساتھ کھڑا ہے تو اس نے اپنی صف میں جگہ بھی نہیں بدلنی. یہ اس کے دل میں خیال نہ آئے. اس کو غریب بھی اللہ نے بنایا، تجھے امیر بھی اللہ نے بنایا، اس میں تیرا کون سا کمال ہے؟ تجھے دے کے آزما لیا، اس سے لے کے آزما لیا. وہ تو کامیاب ہو گیا کہ آ کے کھڑا ہو گیا، اور تجھے دے کے آزمایا، تو ناکام ہو گیا، تو نفرت کرتا ہے. اور اکثر تو مالدار لوگ مسجد میں آگے نماز ہی نہیں پڑھتے، تو ناکام ہو گیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تکبر نہیں، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو، یعنی حق بات کو ٹھکرا دو اور دوسروں کو حقیر جانو. اور اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو، نفرت کرو، چھوڑ دو اسے. چاہے یہ کہہ کے ہی چھوڑ دو کہ بزرگوں کو نہیں تھا پتا کہ قرآن بخاری مسلم میں کیا لکھا ہوا ہے، اور بزرگوں نے چھٹ تنوں پتا لگ گیا نا، تو عمل کر. تیرے ماں باپ اگر قادیانی ہوتے تو نے یہ جواب دینا تھا کہ میرے ماں باپ کو نہیں پتا چلا کہ ختم نبوت کیا ہے، یہ تو نے علمی روش اختیار کرنی تھی. جی علمی کرنی تھی. تو پھر بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ بھی تو یہی کچھ سوچے نا. قادیانیوں کی مثال سے فوراً سمجھ آ جاتا ہے، لیکن باقیوں کی بات کریں تو وہ فوراً کانپتے ہیں، نہیں جی اتنے بڑے بڑے علماء پاگل تھے، اور اس طرح کہہ کے وہ جان چھڑاتے. تو یہ حق بات سے اناد کرتے ہیں، یہ ہے متکبرین. اللہم لا تجعلنا منہم، آمین. اب اللہ نے ان کی نشانی بھی بتا دی ہے. یہ شیخی، خورے اور متکبر کون ہوتے ہیں؟ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل. یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی کنجوس ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ کنجوسی کرو. اچھا بڑی حیران کن بات ہے، کنجوس وہ خود ہیں، لوگوں کو کیوں کہتے ہیں کہ کنجوسی کرو؟ اس لیے
لوگوں کو اگر یہ کہیں گے نا تو تبھی اپنا مال بھی بچا کے رکھ سکتے ہیں. اگر وہ لوگوں کو یہ کہیں کہ جناب اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو لوگ کہیں گے تو بھی تو اتنا کچھ جوڑے ہے, تو لا نظر اللہ دی راہ خرچ کر. سمجھ رہی بات کی؟ تو اس کا آخری حل کیا ہے کہ چپ کر کے نا خود بھی کنجوسی کرو اور کوئی باقیوں کو پہلے ہی پریمپٹیولی کہنا شروع کر دو, دیکھو جی بالکل ہی نہ بندہ خرچ کر دے, کچھ جوڑ کے بھی رکھو. تو پھر جس کو آپ یہ مشورہ دے رہے ہیں وہ آپ کو یہ تو نہیں کہے گا کہ سر اللہ کی راہ میں لگائیں. سمجھ رہی بات کی؟ تو وہ کیا کرتے ہیں, بخل خود بھی کرتے ہیں, لوگوں کو بھی کہتے ہیں کنجوسی کرو. لیکن اس میں فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ لوگوں کو یہ مشورہ دیں کہ مرنے سے پہلے مدرسے کو سارا کچھ لکھ کے دے کے چلے جائیں, یہ نہیں میں کہہ رہا. لیکن کم از کم اب یہ ارب پتی لوگ ہیں, جب ہم ان کو کہتے ہیں زکوٰۃ دو, وہ کہتے ہیں جی ہم بغیر حساب کتاب کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. کاروبار سارا حساب کتاب سے ہو رہا ہے, زکوٰۃ بغیر حساب کتاب کے. وہ کہتے ہیں جی اللہ سے کیا حساب کرنا. وہ بیسیکلی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. حساب کریں گے تو ان کی زکوٰۃ زیادہ نکلے گی, بغیر حساب کتاب کے تو مہینے میں 11ویں کرا دی, بس ختم. حساب کریں گے تو پتہ چلے گا بھائی 1 لاکھ پہ 2,500 نکالنا تو آسان ہے, 1 کروڑ پہ 2.5 لاکھ نکالنا تھوڑا سا مشکل ہے, اور 1 ارب پہ 2.5 کروڑ نکالنا ہر سال, ہاں ہوں سمجھ لگی ہے. اور جن کے اربوں کے بزنس ہیں وہ کیا کریں گے؟ تو اس لیے پھر وہ حساب کرتے ہی نہیں. حساب کے بغیر کوئی نہیں. اللہ نے ہر چیز حساب کے ساتھ رکھی ہے. نمازیں بھی 5 ہیں اور ان کی رکھتے بھی فکس ہیں. یہ نہیں ہے کہ جو اللہ توفیق دے فجر دے پڑھ لو, نہ 2 ہی پڑھنے ہیں. 3 پڑھے تب بھی مردود, 1 پڑھا تب بھی مردود. زور کے 4 ہیں, 4 کو 8 پڑھے تب بھی مردود, 4 کو 2 کیا تب بھی مردود. اللہ ہے کہ اس سفر میں ہے تو وہ اللہ نے اجازت دی ہے. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, اور وہ چھپاتے ہیں جو عطا فرمایا ہے انہیں اللہ نے اپنے فضل سے. چھپاتے کیا ہیں کہ مطلب وہ کہتے ہیں میں تو پلے کچھ ہے ہی نہیں جی. ظاہر ہے کنجوسی کرنے کے لیے یہی کہنا پڑے گا نا جی, میں تو اپنی 2 وقت کی روٹی مشکل پوری ہوتی ہے. یہ آپ دیکھیں گے اتنا بزنس ہوتا ہے اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں, تو وہ چھپا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ناپسندیدہ ہے. شیخی بگاڑنا بھی ناپسندیدہ ہے اور ناشکری بھی ناپسندیدہ ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے, مسند احمد میں بھی ہے, مشکات میں بھی آپ کو کتاب اللباس میں مل جائے گی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے نعمتوں سے نوازتا ہے تو اس چیز کو وہ پسند فرماتا ہے کہ اس کی نعمتوں کا اثر اس بندے پہ دکھائی دے. اور ابو داؤد میں ایک اور حدیث ہے, مشکات میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا جس کے بال بکھرے تھے. آپ نے فرمایا اسے کوئی چیز نہیں ملی کہ بال سیدھے کر لیتا. اور ایک اور شخص آیا جس کے کپڑے میلے تھے. آپ نے فرمایا اسے کوئی چیز نہیں ملی, کپڑے اپنے درست کر لیتا. تو بالکل یہ گند ملان بھی رہنا, ملانگ, یہ کو پسندیدہ نہیں ہے. ہاں سادگی پسندیدہ ہے. وہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, جس نے دنیا میں شہرت کا لباس چھوڑ کے سادہ لباس اختیار کیا, اللہ تعالیٰ پبلکلی جنت کا حلہ اسے قیامت والے دن پہنائے گا. سادگی کی بہت ہے اہمیت. اور اس کا ایک سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے, جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا, اللہ قیامت والے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا. شہرت کا لباس کیا ہے کہ میں ڈومیننٹ نظر آؤں. آپ ذرا یہ علماء کو آپ نے دیکھا ہے وہ جو اوپر گونے پہنی ہوتی ہیں اور اوپر جو گوٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں, وہ یعنی باقاعدہ ڈومیننٹ ہونے کے لیے. ابھی ہماری یہ جو ایک پگڑیوں والی جماعت ہے اس میں تو ساروں نے پگڑی پہنی ہوتی ہیں, تو جو ان کے امیر تھے انہوں نے ڈومیننٹ ہونے کے لیے یہاں پھول لگانا شروع کر دیا, اور وہ پھول صرف انہوں نے لگایا ہوتا ہے اور کسی نے نہیں. مطلب کوئی وزنی ہے جو صرف وہی اٹھا سکتے ہیں, نہیں پتہ چل جائے کہ یہ دی بیسٹ امنگ دا بیسٹ ہے. کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرتے ہیں جس سے وہ نظر آئیں, تو ڈومیننٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں. سادگی کے اندر ہی فائدہ ہے. میں بھی یہ جو آپ پگڑی اور یہ چیز دیکھ رہے ہیں نا, یہ صرف درس کی ریکارڈنگ کے لیے ہوتا ہے, باقی تو میری بھی عام انسانوں والی زندگی ہے. درس کی ریکارڈنگ کے لیے اس لیے کہ یہ درس کو ریکارڈ کروانے کا سرٹیفکیٹ ہے. انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں جس کی پگڑی نہ ہو اس کو لوگ کہتے ہیں کہ جس کی تو بات ہی نہیں سننی, اس کی تو شکل ہی مسلمانوں والی نہیں ہے. ٹھیک ہے,
تو ہم ہر وہ سنت اڈاپٹ کریں گے جس کی وجہ سے لوگ ہماری بات سن لیں. اس کو اڈاپٹ تو سنت کی نیت سے کریں گے, لیکن اسٹریٹجی بھی ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جی کبھی ٹوپی میں درس ریکارڈ کروا دیں. نہیں, یہ بہانہ انٹر ہی نہ ہونے پائے. اب ڈاکٹر ذاکر نے ایک بڑی اچھی باتیں کرتے, لوگ کہتے یہ ٹائپ آئی ہوئی ہے نا, بس وہ ان کی باتوں کی طرف توجہ ہی کوئی نہیں. غامدی صاحب کی کوئی اچھی بات آ جائے, وہ کہتے ہیں جی اس نے تو اپنے اوپر اسلام نافذ نہیں کیا ہوا. پروفیسر احمد فی اختر صاحب کو کہتے ہیں جی ان کی داڑھی نہیں ہے. چونکہ یہ ذہن ہی ہے. اب میرے بارے میں یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ داڑھی نہیں ہے, پوری نہیں ہے, پگڑی نہیں ہے, کرتا شلوار نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اور بہانے گھڑ لیتے ہیں. لیکن ایٹ لیسٹ جتنے بہانے ہم ایڈریس کر سکتے ہیں اتنے تو کریں. باقی پوری تو صرف اللہ کی ذات ہے, مخلوق تو کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتی. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, اور اللہ تعالیٰ نے ایسے کافروں کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. اچھا یہ جب آتا ہے نا والکافرین, لوگ بڑے بے فکر ہو جاتے ہیں. اچھا ہے تے کافروں کے بارے سے سانوں تے نہیں کیا جا رہا ہے. اب کیا کریں جی ہم, پنجابی میں تو تراویح سے 20 تراویحیں بن جاندیاں نے, ان جاہلوں کا کیا کریں. تو قرآن میں اور عربی لنگوسٹک میں کفر کا صرف مطلب یہ نہیں ہوتا جو نان مسلم ہم لیتے ہیں. کفر کہتے ہیں انکار کو, کفر کہتے ہیں ناشکری کو. جو غیر مسلم ہے اس کو ہم کافر کیوں کہتے ہیں کہ اس نے اللہ کے نبی کا انکار کیا. مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے. کس طرح؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے, بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. تو اللہ کے فضل سے, بلکہ کہنا چاہیے اللہ کے غضب سے, پاکستان کے مسلمانوں کی اکثریت کافر ہے. عقیدے میں ہم مسلمان مانتے ہیں, عملاً کافر ہے کیونکہ نماز چھوڑ رہے ہیں. لیکن ان کو ہم کافر نہیں کہتے. کیوں؟ عقیدے میں مسلمان ہیں, ان کے کلمے کا احترام کرتے ہیں. جس طرح صحابہ نے خوارج کے کلمے کا احترام کیا, حالانکہ خوارج صحابہ کو اعلانیہ کافر کہتے تھے. یہ ہم نے صحابہ کا فہم لیا ہے کہ اگر کسی میں کوئی کفر کی بات بھی پائی جائے اور وہ آپ کا اہل قبلہ اور اہل کلمہ ہے, آپ اس کی تکفیر نہیں کریں گے ورنہ دعوت کا دروازہ بند ہو جائے گا. ایک بڑا یہ خارجیوں کی اپروچ ہے کہ آپ کلمہ گو کو کافر کہنا شروع کرتے ہیں. جس طرح ہمارے یہاں پہ کئی جماعتیں ہیں جو خوارج والا کام کر رہی ہیں, دوسروں کی تکفیر کرتی ہیں. اس ایشو کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہرحال عربی میں کفر کہتے ہیں ناشکری کو, انکار کو. اچھا غیر مسلم بھی ناشکرہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کیا, پیغمبر کی قدر نہیں کی, تو ناشکرہ ہے. جس اللہ نے اس کو پیدا کیا وہ اس کی عبادت نہیں کرتا, وہ ناشکرہ ہے. تو اگر ایک کافر اللہ کی عبادت نہ کر کے ناشکرہ ہے, تو مسلمان عبادت نہ کر کے شکر گزار ہے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو وہ بڑا مجرم ہے. جو بندہ ریگستان میں پیاسا مر جائے اس پہ کم ترس آئے گا آپ کو, لیکن جو دریا کے کنارے پیاسا مر جائے اس پہ زیادہ ترس آئے گا کہ ظالم تجھے پتہ ہی نہیں دریا تیرے سامنے سے گزر رہا تھا, تیرے گھر میں قرآن موجود تھا اور تو شرک پہ مر گیا. چلو جس تک قرآن کی دعوت نہیں پہنچی اس کا معاملہ تو اللہ کے سپرد, تو کیوں بدبختی میں مر گیا. تو یہ بھی کفر ہے. کفر کہتے ہیں ناشکری کو. لہذا قرآن پڑھتے ہوئے جب بھی یہ ذکر ہے نا کفر کا, تو یہ آپ نے اس کا ترجمے سے فوراً جو ہے وہ ٹرمپ یا مودی کو ذہن میں نہیں لے آنا. اس میں حافظہ اللہ, آیت اللہ, مدہ ذلہ, دامت برکاتہم عالیہ بھی آ رہے ہوں گے, ڈپینڈنگ اپان دا سچویشن. ظاہر ہے جی, ایک بندہ کہتا ہے جی میں عالم دین ہوں, اور آپ اسے کہتے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہے, اور وہ کہتا ہے جی جاؤ پہلے ڈگری لے کے آؤ, میں نہیں مانتا تمہاری بات. آپ کے بخاری میں یہ لکھا ہے, آپ کے نہیں مان. میں نے کئی بار ایک واقعہ سنا ہے, ہمارے ایک بھائی, انہوں نے حنفیوں کی مسجد میں ایک نماز پڑھی, دیوبندی یا بریلوی کسی ایک مکتب فکر کی مسجد تھی, اور وہ جو امام صاحب تھے نا انہوں نے اپنے ساتھ وہ ایک ڈیسک رکھا ہوا تھا, جس وہ ڈیسک رکھے ہوتے ہیں نا عموماً, جس کے نیچے چھوٹا سا تالا بھی لگا ہوتا ہے, اور اس پہ وہ رکھ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں. تو اس ڈیسک کے اوپر انہوں نے مسلم شریف رکھی ہوئی تھی. اچھا مقتدی تو کتنے روب کھا رہے ہوں گے کہ صحیح مسلم پڑھی ہوئی ہے. تو وہ نماز پڑھ کے جب فارغ ہوئے نا, تو انہوں نے امام صاحب سے کہا کہ میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ ابھی بھی آپ نے جو ہمیں نماز پڑھائی ہے نا وہ اس طریقے کے مطابق نہیں ہے جو آپ کے ڈیسک پہ کتاب رکھی ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے. ہائے ہائے ہائے, چھکا ہے کہ نہیں؟
کتنا بڑا چھکا ہے کہ جو کتاب اس نے ادب کے ساتھ سامنے رکھی ہوئی ہے اس کتاب کے پاس کھڑے ہو کے وہ نماز پڑھی ہے جو اس طریقے سے ہٹ کے ہے جو اس کتاب کے اندر ہے. اب اس کا جواب تو یہ ہونا چاہیے کہ بیٹا بتائیں مجھے کہاں میں نے غلطی کی ہے. اور ایڈے ہی سادے ہو تسی, وہ سر وہ فزکس اور میتھ دا پروفیسر ہوتا ہے جہاں کہنا بیٹا دسو غلطی کتنے ہوئی ہے میں ہنے توبہ کرنا, اور تمہیں اینڈ تے بولے گا تھینک یو, اے بولے گا پھینک دیو. پھر کہنا عزت نہیں لوگ کرتے. عزت کیوں کریں؟ عزت کیسے کریں؟ آپ کی عزت کرواتے ہیں آپ کی حرکتیں ہیں عزت کروانے والی. تو وہ کہتے ہیں جب میں نے اس سے کہا نا کہ یہ جو مسلم شریف رکھی ہے تم نے, ابھی جو نماز پڑھائی ہے وہ یہ ڈیسک والی کتاب جو تمہاری اپنی کتاب ہے اس میں نہیں لکھا. اس کا تو جواب ہونا چاہیے تھا کھولتے 10 منو, یہی ہونا چاہیے تھا نا. وہ کہتا ہے اس نے جواب نہیں دیا, وہ غصے سے کھڑا ہوا اور اپنے نیچے سے یوں مسلح کھینچا اور کہا آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے, ہر ٹائم ایک سرٹیفکیٹ ہے کہ آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. چلیں تمیز اس کو نہیں ہے, آپ کو جواب دینے کی تمیز ہے. یہاں کئی لوگ آتے ہیں بڑے روڈ انداز میں سوال کرتے ہیں, تو میں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ میں ان کے اس روڈ انداز میں سوال کا جواب نہ دوں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں کسی کو تھوڑا گائیڈ کروں کہ یار اس کو یوں نہیں یوں یہ چیز ہے, لیکن جواب ضرور دوں گا کیونکہ اس سے میری آخرت جڑی ہوئی ہے. اگر مجھے ایک بندہ آ کے بتاتا ہے کہ جی یہ آپ نے اپنے ڈیسک پہ جو کتابیں ہیں آپ نے جو بات کی فلاں تو اس کے خلاف ہے, تو مجھے تو رات کو نیند نہیں پڑنی چاہیے. اللہ کے فضل سے آج تک کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ اس کے الٹ لکھا ہوا ہے. ان کو بھی پتہ ہے, ہمارے مخالفین کو بھی پتہ ہے کہ جو کچھ کہہ رہا ہے لکھا یہی ہوا ہے, بس بیان نہ کریا کرے. تھوڑا بزرگاں تے ہاتھ والا رکھو, بزرگ تے آن کے پائی گھیڑے, سیدھی جی گل ہے. جب توحید بیان ہوگی تو بزرگوں کی گستاخی آٹومیٹکلی ہو جائے گی. آٹا گننا ہلنا تے پوے گا. ہاں یہ آٹومیٹک, یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں اور یہ نیچرل ہے یہ چیز. اب دیکھیں اللہ نے توحید بیان کی ہے نا, تو سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17 میں آیا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کلیم کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی اللہ کا کیا بگاڑ لے گا کہ اگر اللہ عیسیٰ ابن مریم کو, ان کی ماں کو, اور جتنے زمین میں آباد ہیں ان سب کو موت دے دے, اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ تو مجھے بتائیں حضرت عیسیٰ کا کیا قصور تھا؟ عقیدہ بد عقیدگی تو عیسائیوں کی تھی, لیکن اللہ نے کہا بات میں کھول کے بیان کروں گا کہ عیسیٰ کو اگر میں موت دے سکتا ہوں تو وہ رب نہیں ہے, رب میں ہی ہوں. تو رب کو اپنی توحید بیان کرنے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کا حوالہ بھی دینا پڑا, جو شاید آپ کی نظر میں گستاخی ہو. اور یہ ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے بھی آیا, قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی, نبی تم فرما دو کہ بالفرض اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے اور میرے ساتھیوں کو بھی ہلاک کر دے تو تم کس اکڑ میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہیں کون اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے؟ کہ اگر ہم نافرمانی کریں تو ہمیں تو خود ڈر لگتا ہے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, یہ آیت 3 دفعہ آئی ہے سورۃ الانعام میں, سورہ زمر میں اور سورہ یونس میں. اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے بھی اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی, اور یہ سمجھانے کے لیے بالفرض, تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. آپ یہ بیان کر کے دیکھیں, یہ آپ کسی مفتی کسی عالم کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو مولوی تقریر کر رہا ہے نا, اگر اس نے بھی اللہ کی نافرمانی کی نا تو اس کو بھی عذاب ہوگا. یہ کوئی بات ہی نہیں اپنے بارے میں کرنے دے گا. اتنے وہ کہتے ہیں یہ کس طرح کر سکتے ہیں, تے پہنچے انہیں تے لے کے جانا ہے نال سانو, تو نال لے کے جا رہے ہوں گے تو میں بھی پیچھے ہی تکا مار رہا ہوں گا, جنت ہی نہیں لے کے جا رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بچائے. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس, وہ لوگ جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے. ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر, نہ وہ اللہ پر ایمان رکھ رہے ہوتے ہیں نہ آخرت پر. اگر ان کا اللہ پہ ایمان ہوتا تو لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نہ کر رہے ہوتے. اس میں کافر بھی داخل ہیں اور مسلمان بھی, کیونکہ اجر کس سے لینا ہے؟ اللہ سے. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا, اور ایسا جو بدبخت ہے وہ تو ہو جائے گا شیطان کا ساتھی, اور وہ بہت ہی برا ساتھی ہے.
جس کا ساتھی شیطان بن جائے. یعنی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے, اجر بھی کوئی نہیں مل رہا, ریاکاری کی وجہ سے اس کا عمل بھی زیرو سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے. اور اس میں پھر وہی حدیث جو میں نے کئی دفعہ بیان کی کہ سخی کو بھی, شہید کو بھی اور عالم کو بھی, صحیح مسلم میں آتا ہے, جہنم میں پھینک دیا جائے گا صرف اس وجہ سے کہ اللہ کہے گا یہ سب کچھ تو نے دنیا کو دکھانے کے لیے کیا. اور اس پہ ترا تو وہ حدیث ہے مسند احمد کی کہ جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. نماز پڑھ رہا ہے اللہ کی, ہو رہی ہے شرک, کیونکہ نیت کسی اور کو دکھانے کی ہے. جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا, جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ, اور کیا نقصان ہو جاتا ہے ان کا کہ اگر یہ اللہ پر ایمان لاتے ہوئے یہ کام کرتے, وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور آخرت پہ. یعنی دنیا سے تعریف کروا کے نہ اجر لیتے, کہتے کہ میرا اللہ مجھے اجر دے گا, آخرت میں مجھے بدلہ ملے گا, کیا یہ اچھا ہوتا؟ پیسے تو ویسے ہی ان کے نکل کے جیب سے, مال تو ویسے ہی چلا گیا, نہ ادھر اجر ملا نہ آخرت میں ملا, تو بیڑے گرک کر لیا نا. ایک نیت درست کر لیتے تو سب کچھ سیدھا ہو جاتا. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ, اور خرچ کرتے اس میں سے جو اللہ نے ان کو دیا تھا. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا, اور اللہ تعالیٰ ان سے خوب واقف ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. اور کس درجے تک واقف ہے؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. کیا مراد ظلم نہیں کرے گا؟ وہ آگے آ رہا ہے, وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا, اگر کسی نے تھوڑی سی بھی نیکی کی ہوئی تو ہم اس کو دگنا کر کے اجر دیں گے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ نہیں کہ سنت ہے, اور اللہ کے حضور وہ عظیم اجر پائے گا. اللہ تعالیٰ ہمارا اگر کسی نے ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہے میں اسے ضائع نہیں کروں گا, اور میں اس ذرے کو بھی بڑھا دوں گا اس کے لیے. جس کو گیون سرکمسٹانسز جتنے تھے وہ اس میں اتنی نیکی کر سکتا تھا, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی نیکی کو بڑھا دے گا. مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, جس نے ذرے کے برابر بھی خیر کیا ہوگا قیامت والے دن اس کا اجر پا لے گا, اور جس نے ذرے کے برابر کوئی شر والا معاملہ کیا ہوگا تو اس کی سزا بھی پا لے گا. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے اسے دھو ڈالے, ہمیں معاف بھی فرما دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.